अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब रोज़ की तरह देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तौहीद पर ईमान लाना हम तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। वो अव्वल अक़ीदा जहाँ हम अल्लाह तबारक व ताला की ना सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। वहीं पर रमज़ानुल मुबारक में जहाँ अल्लाह ताला की जानिब से इतनी बरकतें नाजिल हो रही हैं और अशरे 3 अशरे होते हैं, वहीं पर अशरा निजात भी है और रमज़ानुल मुबारक के अब चंद दिन बाकी हैं। हम नेमतें समेट रहे हैं, हम दस्तरखानों की रौनकें बढ़ा रहे हैं, इबादत का एहतमाम कर रहे हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं दुनियावी लिहाज से हमारी कोशिश है मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली के ज़रिए कि जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और आजकल तो स्कूल्स की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, ना सिर्फ उनको दीन की जानिब से इस्लाह दी जा सके बल्कि दुनियावी लिहाज से भी, क्योंकि इस्लाम की खूबसूरती यही है, दीन की खूबसूरती यही है कि दीन हमें इंसानियत का दर्स देता है। मोहब्बत, खुलूस, उसके साथ साथ रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, अपनों की, बच्चों की, वालिदैन की, सबकी मोहब्बत और उसके साथ एहतराम सिखाता है। और हुकूक अल्लाह ताला की जानिब से जहाँ मुसलमानों को इतनी आसानियाँ दी गई हैं वहीं पर खूबसूरत रिश्ते भी अता किए गए हैं। और रमज़ानुल मुबारक की बरकत में अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जहाँ रिश्ते साला साल भी नहीं मिल रहे होते, अफ्तार पार्टी के बहाने या किसी भी तरह से कभी सहरी में कभी अफ्तारी में रोज़ा कुशाई की सूरत में एक जगह हो जाते हैं। यकीनन ये माह रमज़ान हम सब के लिए बहुत मोहब्बतों भरा महीना है। इंसानियत की खिदमत की जब हम ज़िक्र करते हैं, बात करते हैं, तो वहीं पर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक होते हैं। और जहाँ आसानी की बात होती है ना कि लोगों के लिए, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, वहीं पर बेशुमार ऐसे लोग होते हैं कि जो सोच रहे होते हैं कि कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से हमारे लिए कुछ हो जाएगा, रिस्क का इंतज़ाम होगा। लेकिन माह रमज़ान अपने साथ बरकतें लेकर आता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं और आज मेरे साथ मौजूद भी हैं। मैं तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनकी जानिब आऊँगी। रोज़ की तरह जैसे कोशिश होती है, इस्लामिक स्कॉलर हमारे दरमियान मौजूद हैं और ख़वातीन आप जानते हैं मेरे साथ होती हैं, मैं चाहती भी हूँ नुमाइंदगी भी करें, बड़ी खुशी भी होती है। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर खानम मासूमा जाफरी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद करती हूँ आपको। उसके साथ ही जहाँ इंसानियत की खिदमत की बात होती है वहीं पर मोहम्मद रफ़ीक मारा जो कि प्रेसिडेंट हैं कच्ची कुंबर खिदमत खल्क वेलफेयर के। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद करती हूँ आपको। नातों की बात होती है जहाँ ज़िक्र रसूल होता है, ज़िक्र इलाही होता है, वहीं पर 2 खूबसूरत नातख़्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं। अलहाज मोहम्मद शाहिद कादरी, खुशामदीद करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सना कामरान, आपको भी खुशामदीद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वहीं पर नाज़रीन जहाँ बेशुमार बातें हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आगाज़ आज किया जाएगा कि जब हम तौहीद की बात करते हैं वहीं पर तौहीद को मुकम्मल ईमान लाना तौहीद पर और शिर्क की तरफ ना आना। लेकिन आजकल ये हो गया दौरे हाजिर में कि आपने कोई भी चीज़ की कुछ भी नहीं पता है, जिसका अकीदा कोई और है वो थोड़ा सा कोई काम अलग देखेगा, वो बोलेगा शिर्क हो रहा है, शिर्क हो रहा है, शिर्क हो रहा है। शिर्क बज़ाहिर क्या है और वाकई में क्या है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और जहाँ क्योंकि हमने तौहीद की बात की लेकिन उसके साथ साथ इंसानियत भी, और क्या यानी नेकियां कितनी आसानी से इंसान कर लेता है। अल्लाह ताला ने कदम कदम पर आसानी रखी है। सबसे पहले तौहीद की अक़साम फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नल्लाह खैरु नासिरिन व मुईन। सिस्टर आपका और मेट्रो 1 चैनल के तमाम अराकीन का मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे बढ़कर ये कि तौहीद की एक झलक आई थिंक इस नूरानी बाबरकत महीने में इस किस्म के प्रोग्राम्स का रखना है जिसमें आप इंसानियत का मैसेज देकर, जिसमें आप कुरान का आईना पब्लिक के सामने रखकर एक तरह से तौहीद की झलक आप दिखा रहे होते हैं। ठीक है ना। आपने बात की तौहीद की कि तौहीद के अक़साम पर मैं बात करूं, डेफिनेटली उस पर तो 2-4 प्रोग्राम्स हमें चाहिए होगा, बट मैं सिंपली एक बात करना चाहूँगी। तौहीद का मतलब देखिए, जिस तरह मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बहुत हसीन रिवायत है कि अगर किसी ने तौहीद को समझना है और उसने एक तौहीद के छाँव में एक खूबसूरत
زندگی گزارنی ہے جس میں جیسے آپ نے کہا عشر و عشیر شرک کرنا آئے, ٹھیک ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے. توحید کا اصل مقصد یہ ہے, اس میں پھر دکھاوا نہیں رہتا, اس میں پھر شو آف نہیں رہتا, اس میں صرف سیٹسفیکشن ہی سیٹسفیکشن ہے, اس میں ایکسپیکٹیشن نہیں رہتی. توحید کا اصل مطلب یہ ہے, اس لیے کہ آپ اس ذات کی رضا کے لیے کر رہے ہو, آپ اس ذات کی رضا کے لیے کر رہے ہو. اور اصل توحید ہی یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف لسانی کلامی لا الہ الا اللہ نہ پڑھے, آپ اللہ کے حضور کو اپنی لائف میں آپ فیل کرے. آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ اللہ کو فیل کرے. آپ نیکی کر رہے ہو, آپ اللہ کو فیل کرے. آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہو, آپ کے لیے ڈزنٹ میٹر کہ کوئی آپ کو اس پہ کریڈٹ دے رہے یا نہیں دے رہے. اتنی پیاری آپ کے اندر سیٹسفیکشن اور ایک انر پیس ہوگا جب آپ اس سوچ کے ساتھ لائف میں آگے بڑھو گے, مجھے پرواہ کسی کی نہیں ہے, مجھے پرواہ ہے تو صرف اور صرف اس ذات کی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا. جو قرآن کو کھول کر دیکھا جائے تو جا بجا اس میں ایک ہی پیغام ہے کہ تم مجھے پالو, میں نے تمہارے چاروں طرف شرک سے دوری کے لیے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہے. اور جب آپ قرآن کو کھول کر دیکھتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بچے کو, تو میری فیملی کو, تو ہمارے کنٹری میں مایوسی کے شکار افراد کو اپنی نشانی دکھا دے. خدا کیا حسین قرآن کریم میں فرما رہا ہے. فار ایگزامپل نازیہ, میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو بتا دوں. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر آپ کے بخار کو چیک کرنے کے لیے وہ بخار نکال کے آپ کو نہیں دکھاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, تھرمامیٹر نکال لیتا ہے اور آپ کے باڈی میں کہیں رکھنے کے بعد اسے نکال کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پارا یہاں پہنچے, یہ پارا یہاں پہنچے. تو اس پارے کی نشانی سے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کا جو بخار ہے وہ 101 ہے یا 102 ہے. اور جب آپ اسے ایک کویشچن کریں گے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب پارے سے کیسے سمجھا, تو وہ کیا بات کرتے, یہ ایک نشانی ہے جس نشانی سے ہم اس حقیقت تلک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کا جو بخار ہے اس کا لیول اتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, جہاں تم ڈاکٹر کی بات پر اس نے کہا یہ پارا بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بالکل حقیقت بخار کو تم تسلیم کر جاتے ہو, میری ذات کی حقیقت کو کیوں تم مطلب تسلیم نہیں کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے پیدا ہونے والا بچہ تمہارے سامنے ہے, اور خدا فرماتے اگتا ہوا غلہ تمہارے سامنے ہے. پھر اللہ فرماتے یہ طلوع ہوتا ہوا سورج ایوری ڈے تمہارے سامنے ہے, چاند کی چاندنی تمہارے سامنے ہے, بارش کا برسنا تمہارے سامنے ہے, اور سب سے بڑھ کر جذب ہوتے ہوئے پانی کا اس غلے کو اگا کر تمہیں کھلانا, تمہاری گرومنگ, یہ سب تمہارے سامنے ہے. تو خدا بس میں بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں, اللہ کیا حسین قرآن میں فرماتا ہے. تو ان سب نشانیوں کو, سمٹمز کو, ان کو دیکھنے کے بعد کیا وہ جو وزڈم عقل تمہارے اندر ہے, وہ نہیں کہتا ہے مخلوق ہے تو خالق بھی ہوگا, وہ نہیں کہتے مملوک ہے تو مالک بھی ہوگا, وہ نہیں کہتے مصنوع ہے تو صانع بھی ہوگا. کیا تمہارے عقل اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ اگر پروڈکٹ ابھی آپ کے سامنے ہے, ابھی کیمرہ ہے, تو ڈیفینیٹلی کیمرہ مین بھی پیچھے ہوگا. تو اللہ فرماتے اگر پروڈکٹ ہے تو کوئی پروڈیوسر بھی پیچھے ہوگا, اور اگر آبجیکٹ ہے تو کوئی مینوفیکچرر بھی ہوگا. یہ ہے اصل توحید کا مطلب. توحید آپ کی ذات کے اندر ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس آپ اپنے آپ کو پہچانو, آپ کو خدا نظر آئے گا, ہر چیز میں دکھائی دے گا. سبحان اللہ. اور اس پر مزید ہم بات کریں گے, مختلف موضوعات بھی ہیں. اچھا, توحید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو حقوق العباد کا اتنا زیادہ آیا, وہیں پر انسانیت کی خدمت ہے جو کہ آپ کام کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں یہ سوال یہی کروں گی آپ سے کہ نام کے اوپر ذرا فرما دیں گے کس طرح سے کہ بھئی کچی کمبر خدمت خلق کا تو جب نام ہی آ جاتا ہے کہ ویلفیئر, تو کب آغاز کیا, کیسے خیال آیا؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. جی. اور یہ اصل میں خود کچی کمہار, مٹی کا ہمارے بڑے انہوں نے کام کیا, کمہار کا کام ہے, ٹھیک ہے. وہ علاقے کا نام بھی پورا کمہار واڑا ہے. اچھا. تو پوری برادری ہے ہماری بہت بڑی, تو اس وجہ سے ہم نے نام جو سلیکٹ کیا تھا, اور خدمت خلق ویلفیئر ایسوسیشن کا. اور یہ کام سب کے لیے کر رہے ہیں, یہ نہیں خالی ہماری برادری کے لیے یا کچی کمہار کے لیے. الحمدللہ ہم سب انسانیت رنگ و نسل کے بالکل تفریق کو جانے ہوئے نا, فرق کے بغیر سب کے لیے. اسٹارٹ تو ہم نے 2013 میں کیا تھا, اور اس سے راشن سے کام شروع کیا تھا. تو راشن سلسلہ شروع کیا دینا لوگوں کو, 10 راشن سے شروع کیا, بڑھتا یہ
कई सैकड़ों में चला गया, तादाद सिर्फ 200-250 चली गई। परेशान हो गए कि यार ये तो बड़ा मसला है, ये तो हर कोई आता है राशन के लिए, हम कोई ऐसा कोई काम करें कि लोगों को इसके कुछ दें कि रफीक साहब, इसमें मैं इंटरप्ट करके एक सवाल करूंगी, डॉक्टर साहिबा भी सामने मौजूद हैं, कि इंसानियत की खिदमत की बात हो रही है तौहीद पर भी, कि ये जज्बा भी तो होता है, ये कहते हैं ये अता होती है किसी की, ऐसे ही नहीं होता। तो कभी यानी बचपन में होता था आपको कि करना है, दर्द रखते थे लोगों का, या फिर नहीं बड़े होकर ये हुआ कि सराउंडिंग में देखा कि हाँ इस तरह से लोग मोहताज होते हैं, किसी के काम आना चाहिए? ऐसे अब आपको बताऊं कि मेरा काम, मैं फर्नीचर बनाता हूँ जी, तो मेरे लोग शादियों के बेडरूम वगैरह ज़्यादा मेरे पास आते बनाने, तो साल में 2-4 ऐसे कस्टमर भी मेरे पास आते थे जो बेचारे बोले गरीब बच्ची हैं, इसके लिए कोई हमको सेट बना के दो, हमारे पास पैसे नहीं है। इस तरह से हम 1-2 सेट बना के दे देते थे उनको। इस तरह से फिर लोग राशन के लिए भी आने लगे। यानी इससे आपको एहसास हुआ कि एहसास कितनी हुआ, तकलीफ में है जी लोग। बिल्कुल, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। हाँ, फिर ये हमने फिर बाकायदगी से जो है ना, हमने दोस्तों को मिला के फिर ये इदारा बनाया, और इसको फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने एनजीओ के लिए कवानी है उसको सबको फॉलो किया। अच्छा, जी हाँ, हम रजिस्टर हैं सिंध सोशल वेलफेयर से भी, सिंध चैरिटी कमीशन से, जितने भी कवानीन है लीगल लेवल पर लीगल लेवल, हमारे अकाउंट्स वगैरह अगर हर चीज़ मेंटेन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको काम को मजीद बढ़ाया और राशन को हमने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। हमने बोला कि ये तो फिर दिन लोगों को हम काम नहीं करेंगे, अगर सबको हम राशन देते रहेंगे। स्टॉप की आप बात कर रहे हैं, इस पर मजीद में बात करूंगी, लेकिन ब्रेक की मजबूरी हो जाती है हम सबकी। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमजान विद नाज़ी अली, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली ना सिर्फ आप पसंद करते हैं, फरमाइशें भी करते हैं, और ये खूबसूरत पेशकश है स्टूडियो 441 की। वहीं पर अल्फैज़ मल्टीनेशनल ग्रुप, जिसकी अम्ब्रेला में है अल्फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वादा है घर सबके लिए, घर उन तमाम लोगों के लिए, कराची की उस गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास आवाम के लिए जो अपनी ज़ाती छत चाहते हैं, लेकिन ज़ाती छत बनाना आजकल की महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। आप लोग रोज़ाना के अखराजात होते हैं, वो फिर स्कूल फीसिस हैं, आना जाना है, हर चीज़ में सोच रहे होते हैं कि कहाँ से अपना ज़ाती घर करेंगे, और वहीं पर रेंट के घर में रह रहे होते हैं, और जो रेंट जा रहा होता है वो आपकी पॉकेट में वैसा का वैसा कहीं पर भी सेव नहीं हो रहा होता। वहीं पर जिस तरह से आप रेंट के घर में अपना डिपॉजिट अदा करते हैं, अल्फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वादा है घर सबके लिए, आपके लिए एक खूबसूरत ऑफ़र है जहां आप लीज शुदा अपने प्लॉट के, अपने घर के मालिक बन सकते हैं। जैसे आप डिपॉजिट जमा करवाते हैं वैसे ही आप एडवांस दे सकते हैं, और जैसे माहाना आप रेंट की अदायगी करते हैं, आसान अक़सात के ज़रिए अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं। वहीं पर जब तामीर की बात होती है, आपके ख्वाबों की तकमील की, तामीर की, शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस, जिसके ज़रिए आप अपनी चॉइस का अपना घर बना सकते हैं, और वहीं पर आप फौरी तौर पर कब्ज़ा भी हासिल कर सकते हैं। मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली का अगर आप रेफरेंस देते हैं और बुकिंग करवाते हैं तो आपको मिलेगा 1 लाख का डिस्काउंट। 1 लाख का डिस्काउंट अच्छा खासा होता है। मैं कुछ हज़ारों की बात नहीं कर रही कि मैं आपसे कह रही हूँ 10,000 का, 20,000 का, जबकि 10 हो या 20 हो, आजकल के दौर में कोई भी अमाउंट हो वो आसान नहीं है किसी भी गरीब इंसान के लिए, लेकिन आप सबको मिलेगा आप सबका ज़ाती घर, वो भी 1 लाख के डिस्काउंट के साथ। तो देर मत कीजिए, मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली में आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे होते हैं, लिंक भी आ रहा होता है, उसके साथ साथ मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली का सोशल अकाउंट पे, फेसबुक पेज आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करवा सकते हैं। मेहमान रमज़ान में जो मैं आउटफिट्स पहन रही होती हूँ, आप सबको बहुत सारी मेरी माएँ बहनें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो लड़कियाँ जा रही होती हैं वो भी पसंद कर रही होती हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज भी जो मैंने आउटफिट वेयर की हुई है वो है फ़रा कलेक्शन बाय फ़रा लतीफ़ की। उसके साथ साथ मैंने तुर्किश ज्वेलरी पहनी हुई है, वो भी है फ़रा कलेक्शन बाय फ़रा लतीफ़ की। आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं और मेरे प्रोग्राम में इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है, और आप अगर मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली का बताएंगे तो इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ईद भी साथ साथ, क्योंकि एंड हो रहा होता है रमज़ानुल मुबारक का, ईद भी आ रही होती है, और वहीं पर रमज़ान जो हमसे जुदा हो रहे होते हैं, जब रोज़े रखे जा रहे होते हैं, वो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन क्या फरमाएंगी, जो आज का हमारा मौजू भी है कि तौहीद के साथ साथ यानी हम ईमान पूरा कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं, आखिरत की तैयारी है ना। रमज़ानुल मुबारक एक प्रैक्टिस भी है और वैसे भी यानी पूरे साल भी कि आप बहुत सारे ऐसी कोताहियाँ हैं जो कर बैठते हैं, लेकिन रमज़ान में वो अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है वो फिर जारी रखनी चाहिए ना। अमली तौर पर शायद हम गाफिल हो जाते हैं उससे। वर्कशॉप है ये। हाँ, यानी एक प्रैक्टिस का महीना आया, आपने वो किया, लेकिन उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं नहीं अब बस ठीक है, फिर वो रमज़ान का वेट हो रहा होता है। और आखिरत की तैयारी है, हमें पता ही नहीं है, हमें अगली सांस का अपने नहीं मालूम
معلوم آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. کیا فرمائیں گی کہ بیسکلی آخرت کی کامیابی جب توحید ہے, احکام الہی ہے, تو اس میں حقوق العباد بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت ہے. کیا فرمائیں گے؟ بہت پیارا سوال آپ نے کیا, کیونکہ یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ جس کے رکوع سب سے زیادہ ہو, جس کا سجدہ سب سے زیادہ طولانی ہو, جس کی زندگی میں نماز اور عبادت کھل کر سب سے زیادہ دکھائی دے رہی ہو, اسی کو موحد, اسی کو متقی, اسی کو پرہیزگار سمجھا جاتا ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا, جب ہم انسانوں سے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں نوازا ہے, میں نے تمہیں اولاد سے, میں نے تمہیں دولت سے, میں بھائی کی باتوں کو سن رہی تھی, میں نے تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے, تو اب میں بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. خدا فرما رہے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر, وہ تو بنا مانگے آپ کو بہت کچھ دیتا ہے, بٹ خدا کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا, تم بھی کچھ کرو عبادت کو صحیح معنوں میں معنی دینے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے, تم بھی کچھ بانٹو. میں تو بنا مانگے تمہیں دے رہا ہوں. مما رزقکم اللہ, میں وہ بھی اس چیز میں سے مانگنے کی بات کر رہا ہوں جو میں نے تمہیں عطا کی ہے, جس کی ملکیت دیکھا جائے میری ہی ہے. خدا فرما رہے میری عطا ہے, میری ملکیت ہے, اور میں نے تمہیں چنا اور تمہاری اوقات سے بڑھ کر تمہیں دیا, تو تم کچھ میری اس ادا کو اپنا کر تھوڑی دیر کے لیے تم بھی کچھ بانٹو رشتہ داروں میں, اپنی فیملی میں. کیونکہ اعتکاف سے زیادہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ 70 دن اعتکاف سے زیادہ ثواب اس مرد کو ملتے جو اپنے اہل و عیال کو کھلے ہاتھ کے ساتھ کھلائے, پلائے اور پہنائے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس قدر دین اسلام میں خدمت اور توحید کو, حقوق اللہ کو حقوق الناس کے ساتھ ملانے پہ تاکید کی گئی ہے. تو اللہ جواب بھی نازیہ قرآن میں کس خوبصورت انداز میں فرما رہے, قال الذین کفروا, بہت سارے لوگ جو کفر اور شرک بظاہر شاید زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں گے, لیکن عقیدہ تھراؤٹس ان کا دیکھا جائے تو ایک طرح کی شرک خفی دکھائی دیتی ہے. قال الذین کفروا, وہ کیا کہیں گے, انطعموا, ہم کیوں کھلائے, ہم کیوں بانٹے, ہم کیوں پہنائے, ہم کیوں فار ایگزامپل جس پلیٹ فارم پہ آج اللہ نے آپ کو بٹھایا, یہاں سے آپ خدمت کی بات کریں, یہاں سے آپ توحید حقیقی کی, عبادی سے بڑھ کر توحید اخلاقی ہے, توحید عرفی ہے, آپ اس کی بات کریں. تو پروردگار عالم فرما رہے ان انتم الا فی ضلال مبین, تمہیں نہیں معلوم یہ جو بات تو نے کر لی, روٹ لی, پھر اونیت کو اپناتے ہوئے کہ میں کیوں دوں, اگر وہ ڈیزرو کرتا تو اللہ اس کو دیتا. یہ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے, ہاں نا, کہ خدا نے مجھے دیا ہے. اس میں اتنا بڑا تکبر ہے کہ آپ اللہ سے ایک طرح سے لڑ رہے ہو یہ بات کہتے ہوئے کہ جیسے اللہ نے مجھے دیے, وہ ڈیزرو کرتی تو خدا خود اسے دیتا. اس کے پاس آج گھر نہیں ہے, میرا قصور نہیں ہے, اللہ نے اس کو ڈیزرو نہیں سمجھا. یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ ہے, بالکل. تو یہاں پر پروردگار عالم فرما رہے قرآن کریم میں, تم انسان کیوں اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو کہ خدا نے تمہیں رزق دے کر, فار ایگزامپل اس بھائی کو رزق دے کر, اللہ فرما رہے رزق دے کر میں نے تمہیں اپنا وسیلہ بننے کا شرف عطا کیا ہے. یعنی کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اللہ کا پارٹنر بنو گے؟ جیسے ہم عورتوں کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں نا کہ اللہ نے مردوں کو بھی چھوڑ کر عورتوں کو اپنا پارٹنر بنایا. خدا نے کہا میں انسان کو خلق کرتا ہوں, انسان کو انسان بنانا عورت کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے تم بانٹو گے تو تم اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں وسیلہ بنا کر خدا کا وسیلہ بننے کا شرف تمہیں دیے, جیسے نبی کا خدا کا وسیلہ بنایا, اہل بیت کو خدا کا, یعنی ایک آدمی کراچی میں رہ کر بھی خدا کا وسیلہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بہت یعنی ہمارے ناظرین بھی بڑے تجسس سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نعت خواں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ کیجئے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے,
تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور انہی سے مضبوط کر لو نعتیں، جو دیکھ ایسا نہیں جتاتے، انہی سے مضبوط کر لو نعتیں، جو دیکھ ایسا نہیں جتاتے، انہی کی خدمت میں آ کے مانگو، انہی کی خدمت میں آ کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا میرے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا رفیق صاحب، کیونکہ بات انسانیت کی بھی ہو رہی ہے، وہیں پر جہاں کیونکہ میں نے تو بریک لے لیا تھا، اسٹاپ آپ نے کہا کہ بھئی راشن پر لگایا اور اس کے بعد پھر آگے بہت ساری چیزوں کو سوچا، یعنی اس کو کم کرتے ہوئے اس کو کم کیا، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ آپ سے میری بریک میں بھی ہوئی، پروگرام سے پہلے بھی، اور جو اکثر اپنے پروگرام میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ دسترخوان لگتے ہیں، وہ بھی ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ثواب ہے، کسی کو کچھ بھی کھلانا ایک نوالے کا بہت ہے، اور اس کے ساتھ کسی کی مدد بھی کرنا، لیکن آپ نے جو چیز سوچی اس کے بارے میں بتائیں کہ اسکلز دینا نا کسی کو، کہاں سے آغاز کیا اور کس طرح سے کیا بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کالج کی تعداد میں روکی تو پھر ہمارے ڈونر بھی تھے نا، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ آپ ہر مہینے جو ہے تعداد سی بڑھاتے جا رہے ہو، ایسا کام کرو بچوں کو جو فائدہ پروگرام دو کہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائے، مہنگائی کا دور ہے، اور ہنر تو ہمیشہ ساتھ چلتا ہے نا، تو ہمارے پاس خاص طور خواتین کے لیے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی ہاں، ہمارے پاس سلائی سینٹر ہے ماشاءاللہ سے، اس میں تقریباً ہمارے پاس بچے کافی ہیں
جو اس کا کورس کرواتے ہیں ہم. اس کے بعد بیوٹیشین کا کام کرواتے ہیں, وہ الگ سینٹر ہے ہمارا. اس کے بعد ہمارا آئی ٹی کا سینٹر ہے, آئی ٹی سینٹر میں بھی ہم بہت بڑا کام ہو. یہ لیاری میں ہی موجود ہے نا. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے, نہ صرف کراچی میں, کراچی والوں کے لیے بھی اور باہر بھی, نہیں باہر بھی ہے. یہ بلدیہ ابھی ہم نے شروع کیا, بلدیہ ٹاؤن میں ایک اور سینٹر شروع کیا, سلائی سینٹر, جو بلدیہ ٹاؤن کے اندر, لیاری سے بہت دور ہے وہ. یعنی آپ تو مقامات بھی ایسے ہی بتا رہے ہیں, جگہ بھی کراچی میں کہ جہاں لوگ نام سنتے ہیں بولتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا, پورے کراچی میں ہر جگہ سے ہمیں ٹیلنٹ بھی مل رہا ہے, لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ہم جگہ ہی وہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی کام کرنے جا ہی نہیں رہا, اور پسماندہ علاقے سارے, وہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے. ہم نے کہا حالانکہ بڑے بڑے جو نام ہے نا یا کام کرنے والے, ان کو کہا بھی ہے کہ بھائی آپ وہاں بھی جو چاہے وہاں بھی انسانیت ہے. لیاری میں 20 لاکھ کی آبادی ہے, پسماندہ علاقہ ہے, اور بلدیہ میں بھی بلدیہ بھی بہت بڑا ہے. تو ابھی اسٹارٹ ہم نے اب لیاری سے اٹکے بھی کیا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں جو ہے نا, کیونکہ یہ سارے معاملات چلتے ڈونیشن کے اوپر, جیسے جیسے ڈونر ہم کو مل جائے تو انشاءاللہ مزید اس کو ہم بڑھا رہے ہیں. اور باقاعدہ دیجیے ہمارے سارے ادارے رجسٹر ہیں, ہم استفتاء سے بھی رجسٹر ہیں, جو ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. اور کچھ ایسی, اچھا آپ سارے ادارے بول رہے ہیں نا, بریف بھی فرما دینا اس پہ تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کون کون سے ہیں, جی ہاں, کس نام فرسٹ سے جو ہے لیاری میں موجود ہیں. تو کچی ایک تو کمار آپ کی آئی ٹی سینٹر ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جو 4 شفٹوں کے اندر چلتا ہے. یہ ہمارے پاس رات کو 12 بجے, صبح 10 بجے سے رات 12 بجے چلتا ہے. اچھا آئی ٹی میں آپ صرف بچوں کا کروا رہے ہیں, بچوں کا نہیں, لڑکیاں بھی ہیں؟ لڑکیاں 2 شفٹیں, لڑکیوں خواتین کے لیے, 2 خواتین کے لیے, 2 لڑکوں کے لیے. صبح کی شفٹیں جو ہے وہ خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے. پھر اس کے علاوہ پھر ہمارا سلائی سینٹر ہے, وہ تو 4 شفٹیں وہ خواتین بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. اس کے بعد ہماری بیوٹیشین سینٹر ہے, بیوٹیشین کے اندر بھی جو ہم بچوں کو یہ سارا کچھ سکھاتے ہیں, خواتین جو ہوتی ہیں, تو اس میں بھی 4 شفٹیں ہمارے پاس, وہ بھی رات کو 9 بجے تک چلتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہم نے لڑکوں کے لیے, بچوں کے لیے اسکول کے بعد جو ہے موبائل ریپیئرنگ سینٹر ہے ہمارا, ان کو موبائل کا کام بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ جو اسکول کے بعد آتے ہیں شام کو وہ موبائل کا کام سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد بہت بڑی چیزیں ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹا بھی ہنر آ جائے. پھر وہ صبح میں جو صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ایسی بچیاں ہیں جو مہندی کا کام سیکھنے آتی ہیں ہمارے پاس. تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں ہیں جو مہندی کا کام بھی سیکھتے ہیں. دیکھیں نا, یہ وہی چیز ہے نا کہ راشن یہ چیزیں ٹھیک ہے مانا ضرورت ہے, لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی جگہ, یعنی یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کو یہ اسکل پرووائڈ کریں تاکہ یہ خود مختار بنے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں, یہ راشن کی لائنوں سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ راشن کی لائنوں سے بچیں اور لائنوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کی مدد بھی کر سکیں. اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک بھی ملا ہے. یہ کافی 4 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں سینٹروں کا. تو جن بچیوں کو ہم نے اسکل پروگرام دیے ہیں جو بیوٹیشین کا سیکھ کے گئی ہیں, تو ماشاءاللہ اپنے جن کو گھر میں بھی یہ کام کر رہی ہیں, اور جس نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے سینٹر بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں بیوٹیشین, وہ بھی کر رہی ہیں. سلائی میں بھی ایسے ہی ہے, سلائی کا اچھا وہ ایسی بچیاں ہیں جو وہ سلائی تو سیکھ گئی ہیں, ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سیکھ گئے ہیں, مشین نہیں ہے, پھر ہم اس کو مشین بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے اپنا گھر میں کام کر سکے. تو اس میں بھی ہم یہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں. ہمیں فیڈ بیک ملا ہے کہ 18 سے 20 ہزار روپے مہینہ کام کر رہی ہوں, گھر میں بیٹھ کے بھی, گھر بھی کام کر رہی ہے, گھر کا کام بھی اور یہ بھی کام کر رہی ہے. تو ہمارا یہ بھی ذہن بنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح کے سینٹر کھولیں, اور اس جگہ پہ جہاں کوئی اور کام کرنے نہیں جا رہے. بڑے بڑے نام تو یہاں بہت ہیں کراچی میں, مگر وہ سب کراچی کے بڑے شہروں میں کام کریں, ایسے پسندہ علاقوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور کراچی بہت بڑا ہے, بہت بڑا. اس کے علاوہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ خود جائیں دیکھیں, ابھی وہ ایسے کراچی میں ہم تو بہت تھر کی بات کر رہے ہیں, تھر میں پانی, کراچی میں ایسے علاقے پانی نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے, کراچی کے ایسے علاقے کراچی میں پانی نہیں ہے. ہم وہاں پانی کے بور بھی کروا رہے ہیں, RO پلانٹ بھی لگوائے. بلدیہ ٹاؤن میں ہم نے جو ہے نا 10,000 گیلن کا RO پلانٹ بھی لگایا ہے. تو یہ سارے کام ہم لوگ جو کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ایسے بچے سرکاری اسکول میں جو پڑھتے ہیں جن کے پاس فیس تو ان کی نہیں ہے, کورسز کا مسئلہ ہوتا ہے, اسٹیشنری کا ہوتا ہے, یونیفارم نہیں ہے بیچاروں کے پاس, ان کے پاس شوز نہیں ہیں, اسکول بیگ نہیں ہے. تو ہم نے لاسٹ پہ پروگرام کیا, 400 بچوں کو ہم نے اسکول بیگ, شوز اور یہ سب چیزیں دی سرکاری اسکول کے بچوں کو. پرائیویٹ والے تو بھی اسے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, ان کو بھی ہم کرتے ہیں, مگر ایک پروگرام ان بچوں کے لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ جو ہے ان کو, کیونکہ یہ بیچارے غریب بچے ہیں. ایسے بھی ہمارے پاس پیرنٹس آئے کہ 4 سال سے بچہ بغیر یونیفارم کے اسکول گیا ہے, بغیر شوز کے گیا ہے. وہ پیرنٹس ہمارے پاس آئے ہیں, وہ بیچارے رو پڑے ہمارے کہ ہمارا بچہ آج یونیفارم پہن کے اسکول گیا ہے.
तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के काम करें गरीब बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो स्किल्स ही है ना, यानी हुनर वो कर देना। और ये बच्चे अगर तालीमी याफ्ता भी होते हैं तो उसके बाद टैलेंट पहले से पता तो नहीं किसके पास अभी है किसके इंशाल्लाह पास हम नहीं है। ईद के बाद प्रोग्राम ये हमारा जो पहला सेशन जो कंप्लीट हुआ है IT का, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पोजीशन ली है और इंशाल्लाह इनको हम जो है बच्चों को लैपटॉप इंशाल्लाह देंगे बच्चों को। चलें, बहुत ये मुबारकबाद हम तो आपको एडवांस में देते हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। ब्रेक से पहले जहां रफ़ीक साहब से इतनी खूबसूरत बातें हो रही थी, हुनर की बात हो रही है कि किसी को जहां कहा जाता है ना कि आप शिकार यानी खुद ही शिकारी बना दें ना, मछली पकड़ पकड़ के खिलाने से अच्छा है कि उसको खुद इस काबिल बना दें। वहीं बड़ी खूबसूरत, क्योंकि दीन इस्लाम में ही बात है जो ये कर रहे थे, यानी बच्चों के लिए भी, कि जहाँ इंसान का होता है ना कि आप किसी तरह उसकी ज़ात को या किसी भी चीज़ को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएं, कि उसको ये महसूस ना हो इज़्ज़त नफ्स पर उसके बात आ रही है, तज़लील की जा रही है किसी की, जिस तरह से छुप कर भी देना है, किसी की मदद करना है। तो क्या फरमाएंगे कि जो लोग यानी ख़ास तौर पर जता रहे होते हैं, इस्लाम में जताना नहीं है, और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, उसकी कितनी तलकीन है? सिर्फ एक आपके सामने रखना चाहूँगी कि अमीर कायनात फरमाते हैं कि आपको काबा किस कदर अजीज़ है, आप काबे के पिक्चर को भी चूमती है। और अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी, स्पेशली रमज़ान में तो सभी जाते हैं इन ताक रातों में, तो आपका सिर्फ ज़िंदगी में एक ही होता है कि मैं काबे का तवाफ़ करती रहूँ और देखती रहूँ। अमीर कायनात फरमाते हैं काबे की हुर्मत से बढ़कर मोमिन की हुर्मत ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, बेशक ठीक है। तो अगर आपके ज़बान की तलखी की वजह से, अगर आपकी ज़बान से अगर किसी की तज़लील होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, यहाँ तलक के 40 रोज़ तक मलाइका आप पर लानत भेजते हैं, चाहे आप तहज्जुद भी पढ़े, लेकिन ये चीज़ अल्लाह से जो है गवारा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को एक बहुत हसीन हदीस की रोशनी में मैं जस्ट आपको बता दूं कि इल्म अन्ना लिल्लाहि तहता अर्शिहि ज़िल्ला। कराची में मैं देखती हूँ बहुत गर्मी होती है, लोग छाँव की तलाश में होते हैं ना, तो खुदा कहते हैं ये तो टेम्परेरी है, तुम आ जाओ उस सहराए महशर का सोचो, यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, है ना, जिस दिन माँ की ममता मर जाती है, जिस दिन बाप की गैरत मर जाती है, उस दिन हर कोई अपने आप को बचाने में होते। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि तहता अर्शिहि ज़िल्लन, उस सहराए महशर में खुदा ने एक हसीन पंडाल सजाकर अर्श के नीचे एक साया बनाया हुआ है। अब आप बताइए उस साये में कौन जाएंगे? वो जो एवरी ईयर हज करे, वो जो एवरी ईयर फॉर एग्जांपल ज़ियारत को जाए, वो जो सारा साल इबादत खुदा में मसरूफ़ रहे। अल्लाह ने फरमाया कैटेगरी मैं बताता हूँ कि उस पंडाल पे कौन बिठाया जाएगा, किसको बिठाया जाएगा, और वो साया किसे मिलेगा। खुदा फरमाते 3 लोगों को मिलेगा, ला यस्कुनुहु, वो जगह नहीं मिलेगी, इल्ला, सिवाय किसको, मन अस्दा इला अखीहि मारूफा, वो जिसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी एफर्ट्स ये होती है मैं काम आ जाऊँ किसी के। सुभान अल्लाह। हमारा प्रॉब्लम ये है मी आई एंड माई सेल्फ, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, सब मिले मुझे, दुनिया जाए भाड़ में, उसी का शिकार हो जाते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में। और खुदा फरमाते जिस दिन तुमने इस मैं को हटाओ, तुम्हारी मैं को अर्श के बुलंदियों पे पहुंचाना मेरा काम है। तो वो साया उसे मिलेगा जिसकी ज़िंदगी में एक ही एफर्ट हो, मैं काम आ जाऊं, मैं खिदमत लेने वालों में से ना बनूं, मैं खिदमत करने वालों में से बन जाऊं। ठीक, अब ये बहू भी कर सकती है, अब ये सास भी कर सकती है, अब ये इन जैसे मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हैं, आप टीवी चैनल पे बैठकर भी कर सकते हो, आपको वो साया मुयस्सर होगा। सेकंड, अल्लाह फरमाते औ नफ़्फ़स अन्हु कुर्बतन, अगर नाजिया अल्लाह ने आपको ये एबिलिटी दे दी कि एक दुखी चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आ गई ना, खुदा कहते तुम्हारी ये अदा मुझे इस कदर पसंद है, मैं वो साया तुम्हारे लिए बचा के रखूंगा। और थर्ड, अल्लाह फरमाता है अदखल इला क़ल्बिही सुरूरा, आपके फैमिली में, आपके ख़ानदान में, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के डिफरेंट एरियाज़ में होपलेस के शिकार लोग हैं जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनके अंदर ख्याल ये है कि मैं अभी जाकर सुसाइड कर लूँ क्योंकि मुझे ना गोल्स नज़र आ रहे, मुझे ना ढाल नज़र आ रहे, है ना। तो खुदा फरमाते सिर्फ उनके दिलों को उम्मीद की एक किरण तुमने अगर दे दी, सहराए महशर में मैं तुम्हें महरूम नहीं रखूँगा और वो साया तुम्हारे लिए मुयस्सर किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इंसानियत की इतनी बात हो रही हो जहाँ जज्बे की, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई। आपसे मैं सवाल करूँगी कि जहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं
اور کبھی انسان اپنے لیے بھی سوچ رہا ہوتا ہے. جہاں میں کی بات ہوئی نا کہ بھئی میری ذات, تو وہاں کوئی ایک زندگی میں ایسی, یعنی والدہ کی بھی ہو سکتی ہے پرورش یا کوئی چیز, یا والد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک شخصیت ایسی یاد آتی ہے کہ جس کا خیال آتا ہو کہ نہیں اس نے یہ کہا تھا تو ہاں مجھے محرک ثابت ہو. کیونکہ یہ بھی صدقہ جاری ہے, اولاد صدقہ جاری ہے. بالکل والدہ میری ان چیزوں میں جو پسند کرتی تھی وہ خود کرتی بھی تھی, اور اس کو بھی میں نے زیادہ نوٹ کیا گھر کے اندر. اور یہ جب میں نے شروع کیا ہے کافی عرصے کی بات ہے, جب فرنیچر کا میرا کام تھا نا, تو وہاں سے مجھے بہت زیادہ جذبہ ہوا اس کام کرنے کا, کہ نہیں کہ اب انسان اپنے لیے تو جیتا ہے, کچھ ایسا کرے کہ انسانیت کے لیے بھی ہم جیا کریں. وہاں سے پھر دوستوں نے بھی مجھے کافی ہیلپ کی, میرے کچھ کزن فیملیز ہیں جو باہر رہتی ہیں انہوں نے بھی ہیلپ کی. تو یہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے. اچھا رفیق صاحب, اگر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, یعنی نمبر بھی اپنا بتائیں. جی, ہمارا کچی کمار خدمت کل ویلفیئر ایسوسیشن کی ویب سائٹ بھی ہے, اور اسی نام سے ہمارا پیج بھی ہے, اور سب ڈیٹیل اس کے اندر, نمبر وغیرہ سارے اس کے اندر ہیں. اور ہمارے پیج پر بھی مہمان رمضان ود نازیہ علی کی بھی لوگ جب کانٹیکٹ کریں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کا نمبر بھی ہوگا, ڈیٹیلز بھی. اچھا, عید کی آپ نے کچھ چیزیں ویسے ہی بتائیں, لیکن سالہ سال جیسے بچوں کے بہت سارے, جیسے آپ نے یونیفارم کا ذکر کیا ایجوکیشن میں, اکثر بچوں کے ساتھ عید کے کپڑوں کا بھی یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. ڈونرز کی جانب سے اس میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے, یعنی اب صرف پاکستان سے یا باہر سے بھی آ رہی ہے؟ باہر سے بھی کچھ ہیلپ ہے ہماری, کوئی ہماری فیملیز ہیں باہر ہماری, وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں. کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو بھی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ درد بھی رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو وہی تجارت جو ہم بزنس بولتے ہیں نا, تو بزنس اور پارٹنرشپ ہم اللہ سے کر لیں, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. ہماری فیملیز ہے ماشاءاللہ, پوری برادری ہے وہاں, یہ آتے رہتے ہیں, تو وہ جو آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں ہیلپ کر کے جاتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے یہ ڈونیشن ہے کہ بچوں کے لیے یہ کام کے لیے. تو کافی یہاں سے, اور کراچی میں بھی ہیں ایسے ڈونر ہمارے ہیلپ کرتے ہیں. اور ہم یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے میڈیسن بھی لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہے, میڈیکل میں بھی بہت سارا کام کرتے ہیں. زیادہ تر ہم نے ایجوکیشن اور اسکل پہ زیادہ توجہ اور دے رہے ہیں. خواتین کے ویمن امپاورمنٹ, خواتین کے تو میں نے کہا ہمارے پاس جو سلائی سینٹر میں ایسی خواتین ہیں جو بیچاری صبح کام پہ جاتی ہیں, گھروں میں کام کرتی ہیں, شام کی جو کلاسز ہوتی ہیں نا 5 بجے کے بعد, وہ ہمارے سینٹر میں آگے سیکھتی ہیں. کہ وہاں بھی گھر پہ وہ بیچاری کسی کے گھروں میں کام بھی کر رہی ہیں, اور ہمارے پاس سینٹروں میں بھی آ رہی ہیں, تاکہ کیونکہ مہنگائی بہت ہے یہاں, تو بڑا مشکل چلتا ہے گھر وہاں چلانا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بیچاری کوشش کرتی ہیں گھر میں بھی سلائی کریں, اور یہ باہر سے بھی تھوڑا بہت کام کریں, تو اس طرح آسانی کے ساتھ گھر چل سکے. اور بہت بڑا اچھا آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جہاں خاتون کی خواتین کی بات ہوتی ہے, وہیں دین اسلام نے تو کہا کہ حقوق کے ساتھ ساتھ, اور ایک عورت تو نسل چلا رہی ہوتی ہے نا. ابھی کانسیپٹ بہت ساری جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہیں عورت کو تعلیم دے کر کیا کرنا ہے, اس کی تو شادی ہو جائے گی, یعنی کانسیپٹ زیادہ تر یہ. لیکن یعنی نسل چلانا, یعنی اس کی پرورش بھی کرنا, معاشرہ دیکھا جائے اس کی تشکیل ایک عورت کی بیس پر ہے نا, یعنی مرد کی جانب سے کہ وہ والد ہیں, فادر ہیں, لیکن پرورش کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کی. کیا فرمائیں گی کہ آج کل کی عورت, یعنی ہر دور میں عورت کا ماں بننا تو ہے ہی, یعنی مقدس بات ہے, بہت بڑی بات ہے, لیکن دور کے حساب سے شعور ہونا, تعلیم ہونا, اسکلز ہونا کتنا ضروری ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهَا مِمَّا اكْتَسَبْنَا. بس میں سمجھتی ہوں ایک عورت کے لیے لائف میں مینرز اگر اسلام میں آپ نے رکھنا ہے نا, آپ اس آیت کو لے لیں, وَلَهَا مِمَّا اكْتَسَبْنَا, اور اس عورت کے لیے ہے جو وہ باہر جا کر اپنے ویلیوز کو سمجھتے ہوئے کما کر لاتی ہے. خدا فرما رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے امپاورڈ ہونا ضروری ہے, ایک عورت کے لیے سکلز کا جاننا ضروری ہے, ایک عورت کے لیے باشعور بننا ضروری ہے. رسول اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نازیہ, شاید آپ نے نہیں سنا ہو, یہ وہ بی بی ہے, انہوں نے اپنے گھر میں ڈے آف ویک کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے تقسیم کیا ہوا تھا. ایوری منڈے بی بی فاطمہ کا گھر اسٹڈی سرکل تھا, آپ جو ہے لیکچر دیتی تھی, یہاں تک کہ یہودی عورتوں کے کویشچن کا بھی آپ جواب دیتی تھی, وہ تو ہماری روحانی ماں ہے. اور جناب سیدہ کیٹرنگ کا کام کرتی تھی. اصحاب صفہ بہت مشہور ہے, 200 کے قریب اصحاب صفہ جو غربت کی وجہ سے, پراپرٹی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے چبوتروں کے اوپر یہ لوگ رہا کرتے تھے. ان میں ایک ابو ذر غفاری بھی تھے. تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں کیٹرنگ کا مطلب اصحاب صفہ کے لیے کھانا گھر سے بنا کر بھیجوں, اور مہینے کے اینڈ میں یا رسول خدا آپ اس کا فائدہ مجھے دے دیں. تو وہ بھی ایک رول ماڈل ہے عبادت میں, وہ علم میں, وہ تربیت میں,
میں اگر زینب بنی تو فاطمہ کی تربیت ہے، اگر حسین دین کے توحید کی دین اور توحید کے بقا کے باعث بنے تو وہ فاطمہ کی تربیت. اور سب سے بڑی بات صرف ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حسین فرمایا کہ الہی خدا کی رضا کا معیار ایک عورت کی رضا قرار دی پروردگار عالم نے. عورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کہا جلدی یہاں سے گزرو، اس لیے کہ اس قبرستان میں اس قدر عذاب ہو رہا ہے، میں 1 منٹ کے لیے یہاں نہیں رک سکتا. 6 مہینے بعد واپس آئے، آپ عورت کو دیکھ لیجئے گا. انہوں نے کہا مجھے بیتوتا کرنا ہے. بیتوتا کا مطلب ایک رات مجھے یہاں سٹے کرنی ہے. تو انہوں نے سوال کیا وجہ کیا ہے؟ وقت کی بہت کمی ہے، مجھے بڑا اہم آپ سے سوال کرنا تھا. انہوں نے کہا یہ جس قبر میں اس پہ اس قدر عذاب ہو رہا تھا میں نہیں سہ سکا، لیکن آج اسی کی وجہ سے اہل قبور جو ہے سکون میں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ماں زندہ ہے، ماں نے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ اس کے بچوں نے 2 کام کیا ہے. آوا یتیمہ، ایک یتیم کی کفالت جو آپ لوگ کر رہے ہو، اور سیکنڈ اصلح طریقہ سوشل ایکٹیویٹیز کے بچوں نے شروع. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ بولیں گے سنا نہیں، لیکن ہم تو گھٹی میں بھی اور ساری یعنی پیدائش سے لے کر سلسلہ جو ہوتا ہے تو وہ اہل بیت کی درسگاہ سے ہوتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ سب نے اسکرین پر بھی دیکھا ہوگا اور کوئسچن بھی آج کا یہی ہے کہ رمضان المبارک ہے یا رجب ہے یا شعبان ہے، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے؟ یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے. صحیح جواب اگر آپ دیں گے سواد کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. وہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی آپ سب پسند کرتے ہیں، فرمائشیں بھی کرتے ہیں، اور پیج آفیشیل پیج جو ہے فیس بک پر، اس پر آپ کو آنسر کرنا ہے. زیادہ زیادہ کامنٹس کریں، شیئرز کریں. مجھے نازی علی کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. بسم اللہ. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے. بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ جنت کا گوشہ. میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا نے اتارا جسے آسمان